حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ عنہ یہ وہ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور انہوں نے 6 ہجری میں غزوہ احد کے بعد اسلام قبول کیا۔ جنگ بدر بھی ہوگی، جنگ احد بھی ہوگی، اس کے بعد مسلمان ہوئے اور پھر اس کے بعد تمام جنگوں میں شرکت کی ہے۔ اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ کلاب کے رئیس آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے ہاں کچھ مبلغین کو بھیج دیجئے تاکہ وہ ہمیں دین سکھا سکیں، ہم مسلمان ہو چکے ہیں، یعنی مسلمان ہونا چاہتے ہیں، دین سیکھنا چاہتے ہیں، تو اور ہمیں زیادہ تعداد میں مبلغین چاہیے کیونکہ ہمارے قبیلے آس پاس کے جو ہیں ان کو بھی دین سکھانا ہے، اور فلاں قبیلہ جو ہے ہمیں ان سے زیادہ خطرہ ہے، ہم پہ حملہ آور نہ ہو جائے یا ہمیں دین سے نہ پھیر دے۔ اس لیے بڑی باتیں چاہتے کر کے اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مبلغین کا مطالبہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 مبلغین کو روانہ فرمایا، جن میں عمر بن امیہ بھی شامل تھے۔ ان کے ساتھ ایک اور بھی تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے یہ مبلغ ایک کنویں کے پاس پہنچے، وہ جو سردار تھا جو لے کے جا رہا تھا اس کے ساتھی بھی ساتھ تھے، وہاں پہ بیر معونہ اس کو کہتے ہیں، بیر کنویں کو کہتے ہیں، معونہ کنویں کا نام تھا، عرب میں رواج تھا، اب بھی ہوگا، یعنی اپنے ہتھیاروں کے، جانوروں کے، جگہوں کے، کنووں کے، ہر چیز کے نام رکھتے تھے۔ تو وہ بیر معونہ یعنی اس کنویں کے پاس پہنچے تو انہوں نے، وہ جو رئیس تھا اس نے بددیانتی کی، آس پاس کے قبائل کو بلوا لیا اور مسلمانوں کے مبلغین جو جا رہے تھے ان پہ حملہ کروا دیا، اور ان 70 کے 70 مبلغین کو شہید کر دیا، جس میں عمر بن امیہ جو تھے ان کو زندہ رہنے دیا، اور وہ بھی اس وجہ سے، اور ایک صحابی اور تھے، غالباً وہ یہاں پہ البتہ جو ذکر ہے وہ عمر بن امیہ کا ہی ہے، تو سلمہ بن اکوع کا، یعنی وہ بھی بھاگ گئے تھے وہاں سے، تیز بھاگتے تھے، نبی پاک کو آگے اطلاع دے دی تھی کہ اس طرح سے انہوں نے شہید کر دیا۔ تو یہ پھر جس شخص کے، یعنی اس کو قید کیا، ان کو پکڑا اور آگے قتل کرنا چاہا، اس نے کہا کہ میں اس لیے تمہیں چھوڑ رہا ہوں، میری ماں نے ایک غلام آزاد کرنے کی نظر مانی تھی، تو میں تمہیں، چونکہ تم میرے غلام بن چکے ہو، قیدی ہو، تو میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، لیکن ذلت یا خفت دلانے کے لیے ان کے پیشانی کے بال کاٹ لیے، سر مونڈ دیا پیشانی کے بالوں سے، اور کہا کہ اب تم جاؤ، میں نے تمہیں آزاد کیا۔ تو اس طرح یہ رہا ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ پہنچے، اور اس سے پہلے سلمہ بن اکوع غالباً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع دے چکے تھے، کیونکہ وہ بہت تیز رفتار تھے اور وہ ان کے ہاتھ نہ لگ سکے، اور بھاگتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے۔ اس کے بعد آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 50 دن تک قنوت نازلہ کا اہتمام فرمایا اور بد دعا کی تھی ان کے لیے جنہوں نے ان مبلغین کو شہید کیا تھا میرے نبی کی۔ تو اور دوسرا ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نجاشی کے پاس پیغام بھیجا تھا اسلام قبول کرنے کا، تو عمر بن امیہ کو بھیجا تھا، یہی عمر بن امیہ رضی اللہ عنہ تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب یہ نبی پاک کا پیغام لے کر نجاشی کے پاس پہنچے، تو جعفر طیار اور ان کے ساتھی، یعنی پہلے ہجرت حبشہ کی طرف کی تھی نا مسلمانوں نے، وہ بھی وہاں موجود تھے، تو ان میں ام حبیبہ رضی اللہ عنہ بھی تھیں۔ ام حبیبہ کون تھی؟ ابو سفیان کی بیٹی تھی، ٹھیک ہے، اور ان کا شوہر جو تھا یہ ہجرت کر کے گئی ہیں، مسلمان ہو گئی، ابو سفیان ابھی تک دشمن تھا، اور یہ ہجرت کر کے نجاشی کے پاس یعنی چلی گئی ہوئی ہیں حبشہ میں دوسرے مسلمانوں کے ساتھ، اور وہاں پہ ان کا جو شوہر تھا وہ دین سے پھر گیا اور اس نے عیسائیت مذہب اختیار کر لیا، اور پھر وہیں پہ وہ مر گیا، جس کا ان کے دل پر بڑا صدمہ تھا، بڑا گہرا اثر تھا۔ تو اس نسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عمر بن امیہ کو ایک تو پیغام بھیجا کہ نجاشی اسلام قبول کر لے، اور اس نے حضرت جعفر طیار
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ جو حضرت جعفر تیار تھے، نبی پاک کے پیغام پہ نجاشی نے اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گیا، اور اس نے نبی پاک کے خط کا بڑے اچھے طریقے سے جواب دیا اور یہ خواہش ظاہر کی میں خدمت اقدس میں حاضر ہوں، آپ کی خدمت کروں، آپ کے ہاتھوں پہ بوسہ دوں، اس طرح سے یعنی اپنی عقیدت کا اظہار نبی پاک سے کیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا ان کو اپنی طرف سے وکیل بنا کے بھیجا تھا کہ ہمیں حبیبہ کو نبی پاک کے طرف سے پیغام نکاح دیں، اور یہ نبی پاک کی طرف سے وکیل مقرر ہوئے عمر بن امیہ رضی اللہ عنہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام نکاح کو حضرت ام حبیبہ نے قبول کیا، اور نجاشی نے نکاح پڑھایا، حق مہر بھی نجاشی نے اپنی طرف سے ادا کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خود حق مہر ادا کیا، اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سے۔ پھر عرب میں یہ رواج تھا کہ وہ اپنے دامادوں کے خلاف جنگ نہیں کرتے تھے، اس نکاح کا بڑا فائدہ یہ ہوا، اس کے بعد ابو سفیان کو ضرورت نہیں ہوئی کہ وہ نبی پاک کے خلاف ہتھیار اٹھاتا یا میدان جنگ میں آتا، اور اس نے اس کا خیال رکھا۔ اور پھر یہ بھی ہوا کہ یہاں سے ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ نکاح کے لیے کسی کو اپنی طرف سے وکیل بھی مقرر کیا جا سکتا ہے، اور یہ بھی ہمیں پتا چلا کہ فون پہ جو نکاح کیا جا سکتا ہے وہ بھی منعقد ہو جاتا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں پہ تشریف نہیں لے گئے لیکن وہاں آپ کا نکاح ہو رہا ہے، تو اسی طرح فون پہ بھی وہ لڑکا چاہے آپ کے ہاں پہنچے یا نہیں پہنچے لیکن نکاح ہو جاتا ہے۔ یا کوئی گھر کا ولی یا کوئی شخص وکیل بن کے جائے کہ میں فلاں شخص کی طرف سے پیغام نکاح لے کے آیا ہوں،